بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عزیزوں، عزاداروں، پہلی محرم سے مسلسل فرش رضائے حسینی کرانے والوں، پہلی محرم سے آج تک آپ نے جتنی مصیبتوں کو سنا، یہ ساری مصیبتیں زہرا کے لال نے آج ایک دن میں دیکھی ہے۔ آج کے ایک دن میں ہی فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ تو حسین جو پیاسے تھے، کبھی علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے، کبھی اور محمد القاسم کے لاشے پر تھے، کبھی عباس کے لاشے پر تھے، کبھی اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے۔ وہ حسین جب مقتل کو چلے تھے تو ہر حملے میں یہ جملہ کہتے تھے، کہاں فرار کرتے ہو؟ تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے بھائی عباس کو مار دیا، تم نے میرے بھانجوں کو مار دیا، تم نے میرے بھتیجے کو پامال کیا۔ ڈرتے رہے۔ عاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، اے میرے حسین بیٹا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ عزیزوں، جناب زینب کبریٰ نے جب مقتل میں کافی دیر تک اپنے بھائی کو نہ پایا تو ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی اپنے بھتیجے کے خیمے میں آئی، کندھا ہلا کے جگایا، اے میرے بیٹے سجاد، ذرا اپنے بابا کی خبر تو لو، کافی دیر سے تمہارا بابا دکھائی نہیں دیتا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ میرے مولا امام سجاد اپنے مقام سے بلند ہوئے، عصا کا سہارا لیا، در خیمہ پر آئے، اور جب پردہ خیمے کو ہٹایا تو نوکے سنا پر بابا کا سائے دکھائی دیا۔ آواز آئی، السلام علیکم یا ابا، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام۔ عزیزوں، بس فصل عاشور گزری، عاشور کا سورج غروب ہوا اور شام میں غریبہ آئی۔ بس روایتیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آسمان میں آواز بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ کے بل حسین کربلا، اللہ تعالیٰ حسین کربلا، ارے فاطمہ زہرا کا لال کربلا میں مار دیا گیا، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب تیزی سے خیمے کی طرف آئی ہیں، بچوں کو سنبھالنا شروع کیا، اور اتنے میں جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی اور جملہ کہنے لگی کہ بی بی کیا بتاؤں، اب قیامت کا منظر ہے۔ جناب زینب نے کہا، ہے جناب فضہ، اس کے بعد اب اور کیا قیامت آئے گی کہ میرا بھائی حسین مر چکا؟ کہا نہیں بی بی، ایک اور قیامت آنے والی ہے، ایک اور ظلم ہونے والا ہے۔ کہا فضہ کیسا ظلم؟ کہا بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی در خیمہ پر آئی تو آواز سنی، ابن سعد ملعون نے کہا کہ اے گھوڑے سواروں، اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، بس تم یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے کہ جو ان لاشوں کو پامال کرے گا؟ تم میں کون ہے کہ جو ان لاشوں کو پامال کرے گا؟ روایت
کہتی ہے چند لوگ آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ ہم ان جنازوں کو پامال کریں گے. اور روایت کہتی ہے جیسے انہوں نے ارادہ کیا نا تو ہر جنازے کے وارث آگے بڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے قتل ہونا قبول کر لیا, لیکن ہم یہ قبول نہیں کر سکتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, ہمارا قبیلہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے کسی فرد کا لاشا پامال ہو. بس ہوئے کا لاشا اٹھا لیا گیا, حبیب کا لاشا اٹھا لیا گیا, زہیر کا جنازہ اٹھا لیا گیا, لیکن حائل مظلومیت حسین فاطمہ زہرا کا مال زمین کربلا پر تنہا رہ گیا, گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوتا رہا. آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب آپ کے امام زمانہ پردہ غیب پہ بیٹھ کر زیارت ناہیہ کے ذریعے سے یہ جملے ہم تک پہنچاتے ہیں, میرا سلام ہو کربلا کے شہید پر جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال کیا گیا, جس کی تسلیت ٹوٹ ڈالی گئی, جس کے خلو خان زمین کربلا پر خان کو خون لگتا ہوئے. تو سنگھ روایت میں کہتی ہے جب جناب زینب نے منظر دیکھا ایک مرتبہ بچوں کو سنبھالنا شروع کیا, ایک ملوم نے آواز دی کہ اب ان کے خیموں کو جلا دیا جائے, ان کے سامانوں کو لوٹا جائے. یہ عجیب قیامت تھی عزیزو, ہر شخص آگے بڑھتا تھا, خیموں کو جلاتا تھا اور خیموں کے اندر موجود سامان کو لوٹ لیا جاتا تھا. بیوی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جایا کرتی تھی. ایک عجیب منظر دیکھا گیا کہ یہاں خیموں کا سامان لوٹ رہا ہے اور وہاں لاشیں جو شہداء کے رکھے ہوئے تھے ان کا سامان لوٹا جا رہا ہے. ایک ملوم حسین بن علی کے جنازے پر پہنچا. کوئی سب روایت ہے روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس ملوم نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس انگوٹھی کو لے لے, پوری کوشش کی لیکن انگوٹھی جب نہیں ہو گئی. اس ملوم نے ایک مرتبہ خنجر نکالا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس ملوم نے ایک مرتبہ خنجر نکالا ہے. حسین کی انگلی کاٹنا شروع کرتا ہے, اللہ سامان لوٹ لیا گیا. ایک مرتبہ آخر میں ملوم سوچتے ہیں کہ اب کیا رہ گیا ہے, تو کسی نے آواز دی کہ اب ان بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے, ان بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا جائے. روایت کہتی ہے کہ ہر بیوی کے سر سے چادر اتار لی گئی, لیکن یہ تو بیوی بلند قامت ہے, کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس بیوی کے سر سے چادر کو اتارے. ایک شقی کہتا ہے کہ میں کربلا میں دیر سے پہنچا, میں نے دیکھا سارا سامان لوٹا جا چکا ہے, اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اس کی نگاہ پڑی اس بیوی کے اوپر. ایک مرتبہ کہیں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے سب بیویوں کی چادروں کو چھین لیا, اس بیوی کی چادر کو کوئی کیوں نہیں چھینتا؟ کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے, یہ فاطمہ زہرا کی لفظ زینب کبریٰ ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سر سے چادر چھینے. یہ ملوم کہتا ہے کہ میں قریب گیا اپنے نجس ہاتھوں سے, ایک مرتبہ بیوی کی چادر کو چھینا گیا, بیوی نے اپنی چادر کو پکڑ لیا. یہ شخص کہتا میں نے اپنی پوری طاقت سے چاہا کہ چادر کو چھین لوں, لیکن جب میں چادر نہ چھین پایا تو ایک مرتبہ میں نے تازیانہ نکالا. ایک مرتبہ میں نے تازیانہ نکالا اپنی پوری طاقت سے, تازیانہ بیوی کو مارا. یہ تازیانہ اتنا زور سے لگا کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ سے چادر چھین گیا. یہی ایک مرتبہ بیویاں آخری خیمے میں آئی. یہ وہ خیمہ تھا جس میں بیمار امام سجدے کی حالت میں تھا, آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ.
اس خیمے کو آگ لگانے کو پہنچے، اور جیسے ہی خیمے کو آگ لگی جناب زینب نے امام سجاد کا کندھا چھانا ہلا کے کہا اے میرے بیٹے سجاد اب یہ بتا کہ خیمے سے باہر نکلے یا خیمے میں جل کر مر جائے۔ امام سجاد نے حکم دیا، کہا کہ بھی اماں سب بیویوں سے کہو خیمے سے باہر نکل جائے، ہائے نبی زادیاں چادر کے بغیر کھلے آسمان میں آئی۔ یہ علم جلانے کے بعد خیمے کو ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، امام نے سونے پر سجدے کے عالم میں تھے، اس چیز کا انتظار نہیں کیا گیا کہ سجاد وہاں سے اٹھے، پوری طاقت سے ایک مرتبہ اس بچھونے کو کھینچا گیا، آن کر میرا بیمار امام منہ کے بل زمین کا بڑا پڑ گیا۔ اجرکم اللہ، ایک دو منزلیں ہیں عزیزوں، یہ شان غریبہ ہے، بس سورج چلتا گیا ہے، بیویوں کا گریہ ہوتا گیا۔ اب جلتے ہی امام سجاد نے شان غریبہ کے منظر کو کیسے بیان کیا؟ جب راوی نے پوچھا مولا پھر کیا ہوا؟ تو امام سجاد نے کہا کہ میرے اہل بیت کربلا میں اس طرح بکھر گئے جس طرح تسبیح ٹوٹنے کے بعد تسبیح کے دانے میں جل جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوتے رہے، بیویاں کبھی رہ جاتی تھی کبھی رہ جاتی تھی۔ اتنے عزیز روایت کہتی ہے کہ لشکر ایک مرتبہ ایک جگہ پر جمع ہو گیا، جناب زینب نے سب بیویوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ اب بچوں کو دیکھا تو بچے بہت سارے دکھائی نہیں دے رہے، جناب عمر کلثوم کو اپنے ساتھ لیا، بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تاریخ نے لکھا دو بچے دکھائی دیے کہ جو دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لگا کر ایسا معلوم ہوتا تھا سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب جناب زینب کبریٰ پہنچی چاہا کہ بچوں کو جگائے، کافی دیر تک جگانے کے بعد جب بچوں نے کوئی جواب نہ دیا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے جیسے ہی دونوں بچوں کو جدا کیا تو عجب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو جمع کرنے کے بعد اب ایک روایت پڑھتا ہوں اسی پر آپ کی رحمتوں کو تمام کروں گا۔ عزیز آپ رو رہے ہیں اور صبح سے رو رہے ہیں، لیکن جب شام غریبہ کی مجلس ختم ہو جائے گی نا آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، آپ جا کر آرام کریں گے، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن ہائے کربلا کی بیویاں کوئی قاسم کو یاد کر کے باتیں کر رہی ہوگی، کوئی علی اکبر کو یاد کرے گی، کسی بیوی کی نگاہ میں ایک چلتا ہوا جھولا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کے مناظر تھے۔ بس ایک مرتبہ صاحب کبریت احمد نے لکھا کہ جب جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا تو گھبرا گئی، تڑپ گئی، دیکھا کہ ان بچوں میں حسین کی امانت نہیں ہے۔ وہ بچی کے جو حسین کے سینے پر سوار ہوتی تھی اور حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی، وہ بچی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میری بہنوں میں کلثوم رضا ہو گیا، سکینہ کہاں چلی گئی ہے، سکینہ کہاں ہے؟ اور یہ دونوں بہنیں مکہ کی طرف چلی ہیں، عزیزو جہاں لاشیں ہی لاشیں رکھے ہوئے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب آواز دیتی گئی ہے سکینہ، اے سکینہ کو کی آواز سنو تو لبیک کہنا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ دونوں بہنیں پہنچی تو ایک بے سر کا لاش آتا ہے، یہ بچی اسی لاشے کے قدموں کی طرف سو رہی ہے۔ جناب زینب نے آہستہ آہستہ سکینہ کو جگایا ہے، ایک مرتبہ جگا کر کہا بیٹی رات کے اس پہر تم اس جگہ پر کیوں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ کہا پوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں اپنے بابا کے بغیر نہیں سوتی، مجھے جب نیند آئی تو میں بندر کو آئی تاکہ اپنے بابا کو تلاش کروں۔ پوپھی اماں میں ایک مرتبہ بندر میں جب آئی، کہا بیٹی بتاؤ تو تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پوپھی اماں میں جب بندر میں بابا کو تلاش کر رہی تھی تو ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی
اے میری سکینہ میرے پاس آ جاؤ. کہا بیٹی پھر بابا کے سینے میں کیوں نہ سوئی؟ کہا بیٹی جب میں نے اپنے بابا کے سینے کو دیکھا اتنا زخموں سے چور تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تیروں کے نشان تھے، نیزوں کے نشان تھے. مجھے جگانا نہیں تو بڑی اماں میں بابا کے پیروں میں سو گئی. اماں بڑی اماں ایک بڑی مشکل آئی مجھ پر، بس ایسے اٹھا سنیے گا. کہا بڑی اماں میرے اوپر بڑی ایک قیامت آئی. کہا بیٹی کیا؟ کہا اماں جب میں سو گئی نا کچھ دیر کے بعد شمع ملون آیا. کہا بڑی اماں کچھ دیر کے بعد شمع آیا اور شمع نے آ کے مجھے جگایا. مجھے کہا اے بچی یہاں سے چلی جا. رات کے اندھیرے میں بچے جنگلوں کو نہیں جایا کرتے. میں نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کر میں نے کہا شمع مجھے اپنے بابا کے پاس سونے دے، مجھے اپنے بابا کے بغیر نہیں آتی. شمع بار بار بوبی اماں مجھے منع کرتا رہا اور میں کہتی رہی کہ میں نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے جس میں متحر سے لپٹ گئی تھی. بوبی اماں جانتی ہے شمع نے کیا کیا؟ بوبی اماں شمع نے میرے کانوں کو نوچا. بوبی اماں شمع نے مجھے تماچے مارے. میں نے کہا شمع اچھا جاتی ہوں مجھے کچھ کام کر لینے دے. کہا کیسے کام؟ کہا شمع تو جانتا ہے نا میرا بابا پیاسا مرا گیا ہے، میں نہر فرات پہ جاؤں گی، چلوں میں پانی بھروں گی، اپنے بابا کے کندھے گلے پر ڈالوں گی. شمع میرے بابا کو دفنانے کا اہتمام نہیں کیا گیا، میرے بابا کی نماز جنازہ کا اہتمام نہیں کیا گیا. شمع میں اس راستے میں بیٹھوں گی، میں چاہتی ہوں کوئی مسلمان گزرے میں اسے کہوں نبی کا نواسا زمین کربلا پر اللہ اکبر بے رون کفن رکھا ہے. ارے آئے کوئی اسے دفنانے، آئے کوئی اسی نماز جنازہ پڑھے. وہ بھی اماں نے شمع سے ملنے کی لیکن شمع میری ایک نہیں سنتا تھا. میں چلی جاتی تھی پھر واپس آتی تھی اتنے میں آپ آئی. کہا بیٹی آ جاؤ. بی بی زینب لے کے خیمے میں جب پہنچی ہے نا تو تاریخ میں لکھا کہ کہیں سے پانی آیا. یہ آخری منزل ہے، کہیں سے پانی آ گیا. سید سجاد وہ پانی لے کے جناب زینب کی خدمت میں پہنچے. کہا آپ کو بھی اماں پانی پی لیجیے. جناب زینب نے پانی اٹھایا اور جناب سکینہ کی خدمت میں لے آئی. اے بیٹی یہ پانی پی لو. کہا بیٹی اماں مجھے نہیں پینا. کہا نہیں بیٹی پانی پی لو. کہا بیٹی اماں آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ پہلے آپ پانی پیے. کہا نہیں بیٹی یہ رسم دنیا ہے، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا. سکینہ نے پانی لیا، ایک مرتبہ برتن میں چلی. جناب زینب نے پوچھا بیٹی کہاں چل دی؟ کہا بھئی اماں میرا چھوٹا بھائی نبی اسرار وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے، پہلے وہ پانی پیے پھر میں پانی. شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن. شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن. شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن. شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن. اے سورا کو تم گلے سے لگانا میری بہن. شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن.
سغرا کو تم گلے سے لگانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، پوچھے جو آ کر اہل مدینہ میری خبر، 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 کرنا بیان میرا فسانہ میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، میں منہ میں آ کر آگ لگائے جو اشکیا، میں منہ میں آ کر آگ لگائے جو اشکیا، میں منہ میں آ کر آگ لگائے جو اشکیا، میں منہ میں آ کر آگ لگائے جو اشکیا، اہل حرم کی جان بچانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، چادر اتارے سر سے تمہارے جو اشکیا، 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 بالوں سے اپنے منہ کو چھپانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، میں اور اہل کوفہ سے پانی طلب کروں، میں اور اہل کوفہ سے پانی طلب کروں، اللہ بے زمانہ میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، کم سن بہت ہے والی سکینہ سے ہوشیار، کم سن بہت ہے والی سکینہ سے ہوشیار، آبا کے شر سے اس کو بچانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، روئے جو میرے سینے پہ سونے کے واسطے، روئے جو میرے سینے پہ سونے کے واسطے، سینے پہ اپنے اس کو سلانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، سر مانگنا شہیدوں کے جا کر یزید سے، 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 دربار میں جب شام کے جانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، کہنا کہ بھوکا پیاسا نوازا ہوا شہید، 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 روزے پہ جب کے نانا کے جانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، شہ بولے جب وطن میں ہو جانا میری بہن، خون دل آنکھوں سے زینب نے بغایا ہوگا، وقت
وقت رخسار جو گلی شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلی شہ نے لگایا ہوگا، آج سے تم ہو امامت کی محافظ زینا، آج سے تم ہو امامت کی محافظ زینا، ہاتھ سجاد کا یہ کہہ کے تھمایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، خون دل آنکھوں سے زینب نے بغایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، سر پہ اب ہوگی تیرے رنجو مغن کی چادر، سر پہ اب ہوگی تیرے رنجو مغن کی چادر، میرے لاشے پہ کفن یار نہ سایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، میری گردن پہ ابھی تیغ چلے گی رن میں، میری گردن پہ ابھی تیغ چلے گی رن میں، ایسے شبیر نے زینب کو بتایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، کیا تسلی شرح والا نے اسے دی ہوگی، کیا تسلی شرح والا نے اسے دی ہوگی، جب سوال اس میرے داموں کا اٹھایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، شام غربت کا بھلا کیسے دکھی خاور کو، شام غربت کا بھلا کیسے دکھی خاور کو، عائشہ کی نے احوال سنایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، ہوگا کوئی نہ جنازے کو اٹھانے والا، ہوگا کوئی نہ جنازے کو اٹھانے والا، تیروں نے لاشیں بے سر کو اٹھایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، وقت رخسار جو گلے شہ نے لگایا ہوگا، خون دل آنکھوں
اسے زینب نے بغایا ہوگا وقت رخصت جو گلے شہ نے لگایا ہوگا وقت رخصت جو گلے شہ نے لگایا ہوگا آ گئی شام علم لٹ گئے غرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابری تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی ہائے کتنی بے بسے تھی بہر اے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نا اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب میرا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب میرا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب میرا سر سے چھینی میں صدا دیتی تو نہ آیا غازی ہے عالم عمران نے کہا اور زندان نے کہا کہ بہن غیر ہوئی تو نہ آیا غازی جگہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی نہ آیا غازی اے ہم کو پانی نہ ملے اے تیری خوشبو نہ لگے اے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے ہے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا تم پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی ہے جگہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اے دھوپ میں تو کاشد سے آواز تک ہے برگنا میرا سے کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو خدا تجھ سے ڈارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی ہے جگہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جگہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اے کتنی بے بس تھی بہن
شہنشاہ وفا اے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا اے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نا اسے اور میں روتی رہی اے چنایا سر سے چھنی میں صدا چنایا غازی ہے آ گئی شام ریت پر چلتے ہوئے ہو گیا عالم قصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے باولی سنایا ہے جوریدہ سر سے چھنی ہے صدا ساری مل کے بڑے آواز بلند کرنے ساری ہے سنایا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا لے بہن قید ہوئی سنایا غازی ہے جوریدہ سر سے چھنی ہے صدا دے سنایا ہے جب چلی شہر چھڑی ہے میرے شہر جلی ہاتھ ملتی تھی بغیر اس قدم دور کھڑی ہے پھٹ گیا شہر کا گلا آئے بھائی نے صدا تجھ کو ہر سر دی سنایا غازی ہے جوریدہ سر سے چھنی ہے میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہے رویا ریحان قلم کہ یہ بات رقم سونے میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم ہے زخمی زینب کا جگر تم فشاشا کسے آئے خیموں شکی سنایا غازی السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. میری کیا پڑھا سر؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس. يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا طيب القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وصفه الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومنین کرام، لائف تو جاری تھی؟ سے زیادہ لائف تو چل رہی تھی؟ انشاءاللہ